همزه ونفخه ونفثه وما أصابكم، اور جو تمہیں پہنچا یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئے دو لشکر، فبإذن اللہ، بس وہ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ منافقوں کو جان لے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کسی قسم کی لڑائی کو، لاتبعناکم، ہم تمہارے پیچھے آتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ان کے ایمان کے قریب ہونے کے، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، ما، وہ بات، لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ احد پر مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس کے اوپر تسلیاں دے رہا ہے۔ تسلی دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جو اس دن مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچی، اللہ کے اذن سے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں کبھی تکلیف نہ پہنچی۔ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا اور ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی مشیت۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اچھائی ہے کہ برائی ہے، میرا اللہ چاہے تو ہوتا ہے، میرا اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ ہاں، جو ہوتا ہے پھر یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا جو اللہ کو پسند ہے، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور اس کا اذن، یہ الگ چیز ہے۔ اذن کی دو قسمیں علماء نے کی، اذن کونی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کی پسندیدگی کو لازم نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے اذن شرعی کہ جو اللہ نے شریعت بنا کر بتایا۔ تو اس اعتبار سے خلاصہ اس بات کا یہ نکلا، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی رضا بھی ہو۔ رضا اور چیز ہے، اجازت اور چیز ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ پسند نہیں کر رہے ہوتے، جی مجھے اجازت ہے، آپ کہتے ہو اجازت ہے، لیکن آپ کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ اجازت پسند کو لازم نہیں ہے، لیکن جو پسند ہے وہ اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن اجازت ضروری نہیں کہ پسند بھی ہو۔ ایمان والوں کو اللہ نے یوں تسلی دی کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے۔ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، وہ سبق یہ ہے، ہمیں کوئی صدمہ پہنچے، ہمیں کوئی دکھ پہنچے، ہمیں کوئی مالی، جانی یا عزت اور کسی قسم کی کوئی کمی آ جائے تو اس آیت کو سامنے رکھیں۔ اس سے آپ کو تسلی یہ ہوگی کہ آپ یہ جو کاش والا دروازہ ہے نا، یہ بند رہے گا۔ کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میرے سے یہ نہ ہوتا۔ ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، لو کا کلمہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ تو یہ اللہ نے لکھا تھا، اس سے بچ سکتے ہی نہیں تھے، ہو ہی نہیں سکتا تھا میں اس سے بچتا۔ احتیاط جتنی مرضی کوئی کر لے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے دکھوں کو یہ کہہ کر ہلکا کیا کریں کہ یہ میرے اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو وہی آدم ہے کہ جس کو اللہ نے سب فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور جنت میں بسایا؟ کہا وہی ہوں۔ کہا پھر تو نے دانا کھا لیا؟ آدم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تو وہی موسیٰ ہے جس کو اللہ نے تورات دی؟ جی، یہ تورات اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میری غلطی اور یہ میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے
اتنے 40,000 سال پہلے اللہ نے یہ سب تقدیر میں لکھا تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو پھر تو مجھے اس چیز پہ ملامت کرتا جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ حدیث کے لفظ فحج آدم موسیٰ، آدم موسیٰ پہ غالب آ گئے۔ اپنی غلطی کو دلاسا دینے کے لیے، اپنے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے، جب آپ اللہ سے توبہ بھی کر چکے ہوں، پھر اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے سہارا لینا جائز ہے کہ یہ میرے اللہ نے لکھا تھا، یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ۔ لیکن آپ توبہ بھی نہ کریں، معافی بھی نہ مانگیں اور کہیں اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا۔ یہ ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ کوئی بھی دکھ ہو نا، اس کو ہلکا کریں، اپنا بوجھ اتار کے پھینکیں اس طریقے سے کہ یہ میرے اللہ نے لکھا تھا، یہ ہونا ہی تھا، اس میں میرے لیے بہتری تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مصیبت تمہیں اس لیے بھی آئی ہے کہ اللہ جان لے تم میں سے مومنوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت بندہ یا تو عزت پاتا ہے یا رسوا ہوتا ہے۔ یعنی آزمائش کسی بھی بندے پر جب آتی ہے نا، تو وہ اس کو یا کھوٹا کر دیتی ہے یا کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اور تسلیم ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، بس جو تو نے کیا میں تسلیم، اللہ میں حاضر، اللہ کہتا ہے پاس ہو گیا۔ اس نے گلے نہیں کیے، اس نے شکوے نہیں کیے، اس نے واویلا نہیں کیا، جزا فضا نہیں کی، دکھ نہیں دل پر لیا۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ شور مچاؤ، رو، ہائے میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فعل اور ناکام ہے بندہ، ہم اس کے غلام ہیں، اس نے ہمیں بنایا، وہ جس کو ہم میں سے چاہے وہ خوشی نصیب کرے، جس کو چاہے پریشانی میں ڈالے، ہمیں اس پر اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا، وہ مالک ہے۔ تاکہ وہ جان لے تم میں سے مومنوں کو کہ مصیبت آنے کے وقت ایمان پر قائم کون رہتا ہے۔ اس میں آپ کے اور میرے لیے سبق یہ ہے، کبھی اللہ ہمیں ایسی کاروباری پریشانی میں ڈالتا ہے، ہمیں اس کا حل ایک حرام کام میں نظر آ رہا ہوتا ہے، رشوت دینے میں، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ کرنے میں۔ اصل میں آپ یہ مت سمجھو کہ آپ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے آپ اس مشکل سے نکل گئے، وہ آپ کی زندگی کا امتحان تھا۔ آپ کو بہت بڑا خسارہ نظر آ رہا ہے کاروباری، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، عزت جا رہی ہے، لیکن آپ کو وہ امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس موقع پر کیا کرتا ہے۔ عام حالات میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اصل تو بندے کا پتہ امتحانات پہ چلتا ہے، مشکلات پہ چلتا ہے۔ تو اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے مومنوں کو کہ اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی بات، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، تو ہم نے پیچھے بھی یہ بات سمجھائی تھی، ایک ہوتا ہے جاننا علم واقع ہونے سے پہلے، اور ایک ہوتا ہے جاننا واقع ہونے کے بعد۔ جس طرح میں مثال کے طور پہ مجھے کسی چیز کا علم ہو، میں کہتا ہوں کل اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یہ کام ہوگا، یہ کام کے واقع ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا، لیکن کل اتنے بج کر اتنے منٹ پہ جب وہ کام ہوگا، پھر وہ بات میرے علم میں آئے گی، تو یہ علم ہوتا ہے ہونے کے بعد کا علم۔ دیکھا نا، ہو گیا نا اسی طرح۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے علم نہیں تھا، پہلے بھی پتہ تھا ایسے ہونا ہے، لیکن دوسری دفعہ جو خبر آئی وہ ہونے کی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی علم ہے، لیکن یہاں پر واقع ہونے کے بعد جاننا مراد ہے۔ یا بعض نے اس کا معنی کیا کہ وہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے منافقوں کو، کیونکہ آزمائش کے وقت منافق اور مومن کا پتہ چلتا ہے۔ منافق دین سے بھاگ جاتا ہے، مومن ڈٹ جاتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان منافقوں سے کہا گیا آؤ لڑائی کرو، یا چلو لڑنا نہیں تو کم از کم کھڑے ہو کے کوئی دفاع ہی کر دینا۔ احد کے موقع پر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو یا دفاع کرو۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، اللہ نے کہا ہے لڑائی کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو، معلوم ہوا یہ دو چیزیں ان کا درجہ برابر نہیں ہے۔
اللہ کے راستے میں لڑنے کا درجہ اوپر ہے اور دفاع کا درجہ نیچے ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کی جاتی ہے یہ قتال فی سبیل اللہ ہوتی ہے، یہ جہاد ہوتا ہے، اور جو کسی اور مقصد کے لیے، محض وطنیت کے لیے، محض قومیت کے لیے، محض کسی بہادری کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے جو لڑائی کی جاتی ہے یہ دفاع ضرور ہوتا ہے، یہ لڑائی ضرور ہوتی ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ چلو اللہ کے راستے میں تم نے نہیں لڑنا تو ہمارے قوم کا فرد ہونے کی بنیاد پہ ہی قوم کا ساتھ دے دو، کچھ دفاع ہی کر دینا، ادھر سے آنے والے کچھ حملوں کو ہی روک دینا، نہ لڑنا تم زیادہ، اتنا تو کر دینا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہنے لگے اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ لڑائی ہے تو ہم تو تمہارے ساتھ چلتے۔ اس کو لڑائی کون کہتا ہے؟ یہ تو موت گلے کو لگانے والی بات ہے۔ تم چند بندے اٹھ کے ان کی سپر طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے چلے ہو، اس کو لڑائی کہتے ہیں؟ یہ تو عین خودکشی ہے۔ ہم کیوں جائیں تمہارے ساتھ؟ لو نعلم قتالا لاتبعنا، ہمیں پتہ ہوتا اگر یہ لڑائی ہے تو ہم تو تمہارے ساتھ جاتے۔ یہ تو لڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو خودکشی ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا منافق ایمان کے قریب تھے؟ نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عام دنوں میں منافق دکھنے میں ایمان کے قریب لگتا ہے اور کفر سے دور لگتا ہے، کیونکہ ظاہر میں وہ نمازی ہوتا ہے، ظاہر میں وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ زکوٰۃ، عام دنوں میں وہ دکھنے میں ایمان کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت کفر کے۔ لیکن اس دن یہ اپنی اصل پر لوٹے تھے، اس دن دکھنے میں ایمان کی بنسبت یہ کفر کے زیادہ قریب تھے کہ یہ وہ کام کر رہے تھے جو کافر کرتے۔ تو امتحان کے وقت جو منافق ہوتا ہے اندر سے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جو دل سے مومن ہوتا ہے اللہ اس کو امتحان کے وقت مزید ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم پر جب آزمائش آتی ہے اگر تم دین پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کوئی ذرہ نوازا ہوا ہے، اور اگر ہم اس مشکل کو ٹالنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز، ہر حلال اور حرام کو برابر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بالکل بگڑا ہوا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے یہ وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے لڑائی ہونی نہیں ہے، لڑائی ہونی ہوتی تو ہم جاتے، یا اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا کہ یہ جائیں، یہ مر جائیں مسلمان وہیں پہ، یہ ختم ہو جائیں۔ جس طرح آج دیندار لوگوں کو کئی لوگ ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑے سے مولوی ہیں، یہ ختم ہی ہو جائیں، اچھا ہے۔ ان کی وجہ سے ساری راستے میں جو ہے نا وہ ترقی کی راہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر دشوار ہو گئی ہیں، ترقی کے راستے ان کی وجہ سے بند ہیں۔ حالانکہ علماء کو تو نہ ان لوگوں نے سیاست میں آنے دیا، نہ ان کو اقتدار دیا، نہ ان کے پاس دین کی مسندیں ہیں، دین کی مسندوں پر بھی دنیا دار قابض، اور دنیا کے معاملات جو اصل انبیاء چلاتے آئے ہیں، جو علماء کا کام تھا، اس کے اوپر بھی یہ لوگ قابض۔ تو پھر ملامت کرنے کے لیے، طعن کرنے کے لیے ان کے پاس دین رہ جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ دین سے نفرت ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں اسلام سے نفرت ہے، یہ پھر اسلام والوں پر اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ کوئی کہے تم اسلام کو برا کہہ رہے ہو، نہیں یار ہم اسلام کی نہیں بات، یہ مولوی جو ہے نا ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ اس مزاج کے لوگ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی منہ سے تو بظاہر اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں نا اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اوپر اوپر سے میٹھی باتیں کرنا، اوپر اوپر سے عزت کرنا، اوپر اوپر سے اچھا انداز اختیار کرنا، اور دل میں کینہ اور بغض رکھنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن دل کا صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔